الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزقات عنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات باجما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. ولعن اللہ اعداء امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلوات. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وغیرت العباسیہ وصبر السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت الاسغریہ والغیبت المہدیہ الہی بامر اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. صلوات باجماعت. آغاز بزم ہے، آغاز مجلس ہے، جیتی جاگتی صلوات تلاوت فرمائیں. سب سے پہلے دعا ہے وہ خالق و مالک اللہ، وہ رحیم و کریم اللہ، وہ ستار العیوب اللہ ہم سب کا اس عظیم بارگاہ میں چل آیا قبول و منظور فرمائے. وہ رحیم و کریم اللہ بانیان کی یہ صف فضیلت و مصیبت بچھائی اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صف مظلوم پہ آئے ہوئے ہر عزادار کی مالک دل کی نیک شرعی حاجات مستجاب فرمائے. لاکھ دعاؤں کی ایک دعا، سارے آمین ضرور کہنا. مالک ہمارے حقیقی وارث منتقم بقیہ و کربل کو جلد از جلد ظہور نصیب فرمائے. بقیت اللہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ. ہے اجازت جی؟ عزیزوں، میں نے خالق کے لم یزل کی بے عیب و لا ریب کلام سے ایک آیا عنوان سخن قرار دی ہے. توجہ ہوگی تو انشاءاللہ لطف آئے گا. رب کردگار ارشاد فرما رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. اے میرا حبیب، یہ اللہ کی نعمت کو جان کے پہچان کے پھر اس کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، در حقیقت ان میں اکثر کافر ہی تو ہیں. سلامت رہو. جو ہاتھ اٹھ گئے، بی بی کسی کا محتاج نہ کرے، نہ بور کرنے کا عادی ہوں، نہ وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں. اتنی ہی گوہر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا جتنا خریدار دیکھوں گا. سلامت رہو. کسی بندے نے تمہارے اور میرے سٹے آقا سرکار امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ توجہ ہے نا جی؟ میری طرف دیکھیے گا، آنے والے آتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا انکار انسان کو کافر کر دیتا ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ لطف لینا، خدا را بیٹھیے گا. مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا انکار انسان کو کافر کر دیتا ہے؟ سرکار صادق مولا نے مسکرا کے فرمایا، جب آیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہو چکی. لطف لیجئے گا، آیت نازل ہو چکی. اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے اس آیت کی ترجمہ، تشریح، حتیٰ کہ مصداق آیت تک دکھا چکے. کچھ بندے، سلامت رہو،
इंशाअल्लाह हर बंदा अली अली जरूर करेगा। कुछ बंदे बारगाह रिसालत से उठे, मस्जिद नबवी के कोने में जा बैठे। जुमला अभी कहने जा रहा हूँ, बल्कि आपके सहने दिल में लिखने जा रहा हूँ। जैसे ही ये बंदे उठे, मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के एक ने दूसरे की तरफ देख के कहा, यार अभी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है उसके मुतल्लिक तुम क्या कहते हो? अभी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है उसके मुतल्लिक तुम क्या कहते हो? मैं दस्ते अदब जोड़ के हर मुसलमान से कहूंगा, मुसलमानों हमारे पीछे फतवों की मशीन लेकर न चलो। अगर कुरान पढ़ते हो तो थोड़ा सा फिक्र करके समझ लो, दर हकीकत अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हुक्म मोहम्मद के बाद दूसरे से पूछे तू क्या कहता है। सलामत रहो जो बोल पड़े हैदरी या सलाम। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुक्म के बाद दूसरे से पूछे तू बता क्या कहता है। अब लुत्फ लेना। थे मुनाफिक, एक दूसरे की तरफ देख के कहने लगे, यार अगर हम इस आयत को माने, लुत्फ लीजिएगा, अगर हम इस आयत को माने तो फिर अबू तालिब के बेटे अली की विलायत वाजिब नजर आती है। सलामत रहो। अली के बेटे की, अबू तालिब के बेटे अली की विलायत वाजिब नजर आती है। उन्होंने कहा, जो अगर हम किताब की बात कर लो, अगर हम इस आयत का इनकार करें तो फिर आयत के नहीं पूरे कुरान के मुनकिर हैं, फिर कुरान के नहीं रहमान के मुनकिर हैं। लुत्फ लेना जो अभी तक नहीं बोला, फिर पूरे कुरान के नहीं रहमान के मुनकिर हैं। अब जैसे ही इन्होंने कहा ना कि पूरे कुरान के नहीं रहमान के मुनकिर हैं, जबकि ये आयत उसने तिलावत की है। लुत्फ लेना, जबकि ये आयत उसने तिलावत की है जो सच के सिवा कुछ बोलता नहीं। सलामत रो, सलामत रो। जो हाथ उठ गए, बीबी किसी का मोहताज न करे, हर कोई खैरात लेके जाए, उसने तिलावत की है जो सच के सिवा बोलता नहीं। अब इन सब ने एक दूसरे का चेहरा देखा, या यूं कहूं कि अपनी अपनी पेशानी पे अपनी अपनी माँ की बाप से की गई खयानत को देखा। लुत्फ लेना, एक दूसरे की तरफ देख के कहने लगा, यार कुछ हो जाए हमसे अली की विलायत बर्दाश्त न होगी, ये दिलों की बात दिलों में रह जाएगी। कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा को जाके बताएगा कि हम मुनाफिक हैं, अली की विलायत को कबूल नहीं करते। लुत्फ लेना, जो झूमना चाहता है अली की विलायत ने वो सर उठाए। अली वालों, जैसे ही इन्होंने कहा ना कौन सा मोहम्मद मुस्तफ़ा को किसी ने बता देना है कि हम मुनकिर हैं, वही कासिद जो हर नबी पे आता था, तेरे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में जबरील मलकूती पर बिछाए हुए बारगाह रिसालत में आया। एक मलकूती परों पे मलकूती आयत सजा के बारगाह रिसालत में दस्ते अदब जोड़ के कहने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह सलाम के बाद फरमा रहा है, व यारिफून नेमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। हबीब ये अली की विलायत को जान के पहचान के फिर उसका इनकार करते हैं। दर हकीकत इनमें काफिर ही तो हैं, दर हकीकत इनमें काफिर ही तो हैं। लो, जो बंदे चुप बैठे हो, मैं फजल बढ़ाता हूं, शायद सैयदा तेरी जुबान की गिरा खोल दें। रावी आम नहीं, एक सलवात तिलावत फरमा है, तवज्जो जी, सलामत रहो। रावी आम नहीं, रावी है मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रिवायत करते हैं। कहते हैं, मैं पूरी इल्मी जमानत से बात कर रहा हूं, कहते हैं हम मस्जिद नबवी में नमाज जोहर अदा करके अल्लाह के रसूल के पीछे बैठे, अल्लाह के रसूल के पीछे बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने नमाज जोहर पढ़ाने के बाद रुख अनवर हमारी तरफ ऐसे मोड़ा, अल्लाह के रसूल का चेहरा, मेरी तरफ देखिएगा, अल्लाह के रसूल का वजह अनवर ऐसे लग रहा था जैसे 14वीं का चांद चमकता हो। सलामत रहो, जैसे 14वीं का चांद चमकता हो। बंदों ने सलामत रहो। अब हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने हमारी तरफ देख के इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह तुम पे करे रहमत, मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो तुम्हारे बड़ा काम आएगी, जो तुम्हारे, सलामत रहो जो बोल पड़े, जो तुम्हारे बड़ा काम आएगी। हजरत उमर कहते हैं, हम सब ने दस्ते अदब जोड़े, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने जहन्नम में एक वादी खल की है जिसका नाम जिया रखा है, उसमें एक कुआं खल किया है,
اس کنویں میں ایک سانپ رہتا ہے. فرمایا سانپ کنویں سے, کنواں وادی سے, وادی سانپ سے, پھر سانپ وادی سے. لطف لینا, دن میں 70 مرتبہ ایک شخص کی شکایت کرتے ہیں. جو بندے چپ رہ گئے, جملہ بھی کہنے جا رہا ہوں, دن میں 70 مرتبہ ایک شخص کی شکایت کرتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں نے 10 سے ادب جوڑے, میں نے کہا سرکار اس بدبخت کا نشان تو دیں, اس بدبخت کا بتائیں تو صحیح, کون ہے جس کی شکایت یا 3 قسم کے عذاب کرتے ہیں. لطف لینا, اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, اپنے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ہر علی والے تک میرا پیغام ضرور پہنچانا. اب جو علی والا ہے اس کی زبان متحرک نہ ہو, پھر وہ اپنا پہچان خود کرے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میرے صحابہ, جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ وہ بدبخت شخص ہے جو میدان محشر میں روز محشر کو اس حال میں وارد ہوگا جس کا دامن علی کی ولایت سے خالی ہوگا. ایسے نہیں, ہر مولائی حیدری علی کی ولایت سے. بسم اللہ جیو. بے شک حیدری سلامت رو. لو ایک جملہ اور, اسی پہ 2 جملے مصیبت کے اور راضی رہیے گا. کون ہے علی؟ کس عظمت کا مالک ہے تیرا میرا پیر علی؟ سر اٹھانا, پوری علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مسجد نبوی ہے, یہی مسجد نبوی, نماز فجر ادا کر کے راوی کہتا ہے اللہ کے رسول نے رخ انور موڑا ہماری جانب. سمجھ آ رہی؟ رخ انور موڑا ہماری جانب. اللہ کے رسول نے اپنے من چاہا صحابی سے گفتگو کرنا چاہی, گفتگو شروع ہو گئی. لطف لینا, فرمایا اسی عالم میں ایک صحابی آیا جس کا لباس پھٹا پڑا ہے, جس کی ران سے خون بہ رہا ہے. آ کے اللہ کے رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ, ابی اباہ نامی انصاری, اس نے کتا رکھا ہے, سرکار وہ کاٹتا ہے ہر روز. لطف لینا, وہ کتا کاٹتا ہے سرکار. فرمایا اچھا بیٹھ جا. دوسرا دن آیا, دوسرا شکار پھر آیا. آ کے وہی سوال, یا رسول اللہ ابی اباہ نے جو کتا رکھا ہے سرکار بڑی اذیت کرتا ہے. اب جلال کے عالم میں اللہ کے رسول اٹھے, فرمایا جو کتے ہلکے ہو جائیں انہیں مار دینا بہتر ہے. جو کتے, لطف لینا, ہلکے ہو جائیں انہیں مار دینا بہتر. جلال کے عالم میں اللہ کے رسول چلے, مرد انصاری کی دہلیز پہ آئے, دق الباب کیا. انصاری دروازے پہ آ کے دست ادب جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ خود زحمت کیوں کی, مجھے حکم کرتے میں چل کے آتا. فرمایا آیا اس لیے تو نے کتا رکھا ہے. اب لطف لینا, تو نے کتا رکھا ہے. مسکرا کے کہنے لگا سرکار میں نے بھی رکھا ہے. ہائے ہائے, میں نے بھی رکھا ہے. اچھا. فرمایا لے کے آ, میرے ساتھیوں کا اذیت کرتا ہے, اسے قتل کرنے آیا ہوں. کہا سرکار آپ جو حکم کریں ہم تابع دار. اب گیا, کتے کے گلے میں رسی ڈالی, کھینچتا لے کے آ رہا ہے. پتہ نہیں کون سن کے بولے گا, کون اپنی مستی میں بیٹھا رہے گا. کتے کے گلے میں پٹا ڈال کے, رسی ڈال کے یہ کھینچ کے لا رہا تھا. یہ کتے کو کھینچ کے لا رہا تھا. جیسے کتے نے اللہ کے رسول کو دیکھا آہستہ سے چل پڑا. ہائے ہائے, جو زبردستی آ رہا تھا رسالت کو دیکھ کے, یعنی یقین ہو گیا نا, آہستہ آہستہ بر گئے رسالت میں آیا. سرکار حکم, کہا تو میرے صحابیوں کو کاٹتا ہے, صحیفہ دل پہ لکھنا, صحابیوں کو کاٹتا ہے, اذیت کرتا ہے. کہنے لگا سرکار بات تو میں بتا دوں, اس سے پہلے آپ جانتے ہیں, بات تو بتا دوں, لیکن سرکار یہ بات میرے اور آپ میں رہ جائے گی. سرکار یہ کیسے جانیں گے میں نے کیوں کاٹا, کیا چاہتا ہے؟ لطف لینا, کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول سے دست ادب جوڑ کے کہنے لگا سرکار جب آپ میری سمجھ رہے ہیں پھر مجھے ایسی زبان دیں کہ یہ بھی سمجھیں, یہ بھی سمجھیں. لطف لینا, یہ بھی سمجھیں. فرمایا اچھا, زبان دی گئی. اب اللہ کے رسول نے لطف لینا فصیح عربی میں کتا بولا. فرمایا بتا کیوں کٹتا ہے؟ دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ وجہ اتنی ہے, یہ صبح ہو اللہ تمہارے ذریعے انہیں عبادت کے لیے بلاتا ہے. یہ صبح میرے گھر کے دروازے سے علی کے بغض کا نشہ لے کے
ہائے ہائے، علی کے بغض کا نشہ لے کے تیرے بھائی علی کی غیبت کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ان سے ضمانت تو لے لے، یہ آج سے علی کو نہ بھونکے میں کاٹنا چھوڑ دوں۔ حیدری، یہ آخری جملہ آپ نے سنا اتنا اچھا، مجبور ہو گیا کہ اگلا جملہ کہوں۔ اب ذات امیر خود راوی ہیں، سر اٹھانا خدا را، جناب سلمان نے مسجد کوفہ میں آ کے بارگاہ ولایت میں دست ادب جوڑے، یا علی کافی عرصہ گزر گیا، سرکار کوئی معجزہ نہیں دیکھا، سرکار کوئی یہ اعجاز تو دکھائیں، لطف لینا، سرکار کوئی اعجاز تو دکھائیں، سرکار کوئی معجزہ تو دکھائیں۔ اللہ کے ولی نے مسکرا کے فرمایا کیوں سلمان، ایمان میں کمی آ گئی ہے؟ نہ نہ سرکار، مجھے آپ نے آخری درجہ دیا ہے، 10واں درجہ ہے، اس کے بعد درجہ ہی نہیں۔ سلمان 10ویں درجے کا مالک ہے، ایمان میں کمی نہیں، صرف چاہتا ہوں کہ دل میں تیری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا سلمان چل، لطف لینا، چل۔ سلمان کو ساتھ لیا، کوفے کے قبرستان پہ آئے تیرے میرے امیر، پرانی قبر دیکھی، ایک صلوات تلاوت فرماؤ بسم اللہ، توجہ ہے نا جی؟ آخری جملہ، اسی پہ 2 جملے مصیبت، یا علی یا علی۔ سرکار امیر نے پرانی قبر پہ دیکھ کے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اٹھ، مردہ کمر تک باہر آیا۔ آتے ہی اس نے جو جملہ کہا، لطف لینا، آتے ہی اس نے کہا اے نائب علی، اے نائب علی، اے نائب علی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ جو ابھی تک سلمان علی امیر کی ولایت کے نشے میں تھا، غصے میں آیا سلمان، جلال میں آ کے کہنے لگا کیسا بدبخت ہے تو، تجھے علی نے زندہ کیا ہے، حق رکھتا تھا کہ علی کا شکر ادا کرتا، بدبختہ اونٹ اونٹ کیوں کر رہا ہے؟ سلامت رو یا علی آل، بدبختہ اونٹ اونٹ کیوں کر رہا ہے؟ ذات امیر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلمان پریشان نہ ہو، اسے تانا نہ دے، اس پہ غصہ نہ کر، مولا کیسا بدبخت ہے، حق رکھتا تھا محسن کا شکر ادا کرتا، اونٹ اونٹ کر رہا ہے۔ فرمایا اس کی مجبوری ہے، کون سی؟ لطف لینا، فرمایا صحرا میں یہ اپنا اونٹ تلاشتا پیاس کی وجہ سے مر گیا، لطف لینا، پیاس کی وجہ سے مر گیا ہے۔ اب رب کردگار کا قانون ہے، جو کرتا مرتا ہے، قیامت والے دن جب اٹھائے گا اللہ اسے اٹھائے گا، وہی کرتا ہوا اٹھے گا، جو کرتا مرے گا۔ پھر سننا، جو کرتا مرے گا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا وہی کرتا اٹھے گا۔ آخری جملہ ہاتھ جوڑ کے ہر مسلمان سے کہوں گا، مسلمانوں ہم پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ، ہمارا عزادار جیسے صف میں کھڑا ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کر کے کوئی مر جائے گا، جیسے ہی رب کردگار قیامت کے دن ہر عزادار مظلوم کو اٹھائے گا، یہ اپنی عادت کے معمول پہ سینے پہ ہاتھ مار کے جیسے یا حسین کہے گا، یا حسین کہنا ہوگا، آواز کردگار ہے یوں میرے ملائکہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے جنت لے جاؤ، دیکھ نہیں رہے حسین والا ہے۔ یا بس عزیزو، سلام، لاکھ علم و فضل کے سمندر بہا دیے جائیں، لیکن جو شام سے چل کے آتی ہے اس وقت تک راضی نہیں جاتی جب تک غریب کا پرسہ نہ دیا جائے۔ فضل جس رنگ میں سنتے ہو، مجھے قسم ہے غریب کے آخری سجدے کی، ہر مظلوم کا، ہر شہید کا پرسہ آل محمد کے ہر فرد کو دیا جاتا ہے، لیکن 2 بیویاں شام سے چل کے آتی ہیں، جہاں بھی سر اٹھانا، جہاں بھی ہر آنکھ برس پڑے گی انشاءاللہ، جہاں سرکار اکبر کا پرسہ پڑا جائے مومن توجہ نہ کرے، جو شام سے آتی ہے عالیہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اجرکم من اللہ، لیکن جہاں پہ عباس مولا کا پرسہ پڑا جائے، بیٹھ جائے خدا را، جہاں پہ عباس مولا کا پرسہ پڑا جائے عزادار توجہ نہ کرے، جو 4 سالہ بطول ہے اسے بڑی اذیت ہوتی ہے، وہ رو کے کہتی تجھے کیا خبر ہم نے عباس پہ مان کتنے رکھے تھے، اجرکم من اللہ، ہمیں عباس مولا کا سہارا کتنا تھا۔ عزاداروں آج تک تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی حسین مولا کے وجود پہ،
کس کا زیادہ زخم ہوا؟ اکبر کے اترنے کا زیادہ زخم تھا یا عباس مولا کے اترنے کا زیادہ زخم تھا؟ جس نے ماتم کرنا ہے آخری جملہ ہے، خدا را ساتھ دینا، جیسے تیرا میرا مولا اکبر اترا نا، غریب کربلا مشکل سے بیٹے کے سرہانے آیا، سرہانے آ کے آسمان کی طرف دیکھ کے مظلوم کربلا نے فرمایا پالنے والے تیرے نبی کی شریعت ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، شہید پہ رونا واجب ہے، شہید پہ رونا جائز ہے، میں تیرا مظلوم ہو کے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، اگر تو کہے میں بیٹے کا منہ شہید سمجھ کے چوم لوں، تیرے نبی کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیٹا نہیں شہید سمجھ کے چوم لو، علی کی عزت کی قسم ذرا انصاف سے بتانا، اگر کوئی منہ چومے کسی کا کتنا وقت لگتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کس کا خنجر چلے گا، کون سوچ میں بیٹھے رہے گا، غریب کی قبر کی قسم ہے، غریب کربلا جیسے بیٹے کا منہ چومنے کے لیے جھکا نا، ایک بال بھی ریش میں سفید نہیں تھا، جیسے چوم کے اٹھا ہے ایک بھی سیاہ نہیں بچا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ایک بھی جو ماتم کے لیے آیا ہے ایک بھی بال سیاہ نہیں بچا، لیکن عزت حسین کی قسم منہ چوم کے اٹھا ہے۔ سید کی کمر سیدھی تھی لیکن مجھے نہیں پتا عباس کا زین چھوڑنے کا کیا اثر ہوا، اور غریب کربلا کے جانثار نے جیسے زین چھوڑی حسین سے مسند چھوٹی، مسند چھوٹ کے پہلا جملہ فرمایا یا اخی العباس الان انکسر ظہری، عباس تیرا اترنا تھا، میری کمر کا زور ختم ہو گیا۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزیزو، غریب کربلا چلتا چلتا بھائی کے لاشے کی طرف آیا، ہر کوئی، ہر ذاکر، ہر عالم سے سنتے ہو، ہر عالم سے سنتے ہو، کوئی فارسی میں پڑھتا ہے نوحہ، کوئی اردو میں پڑھتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھتا ہے، کوئی سرائکی میں پڑھتا ہے، تیرا واحد مظلوم عباس ہے، میری طرف دیکھنا، واحد مظلوم عباس ہے جس پہ پہلا نوحہ کسی اور نے نہیں خود حسین نے پڑھا۔ سنو گے نوحہ پڑھ کے دعا دے رہا ہوں، ہو سکے تو ایک آنسو لانا تاکہ شام سے آئی ہوئی خالی نہ جائے۔ علی کی عزت کی قسم نہیں جانتا کس رنگ میں بھائی کو دیکھا مولا حسین نے، مظلوم کربلا نے امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا، دونوں ہاتھ منہ پہ مار کے رو کے غریب کربلا نے فرمایا عباس جو آنکھیں آج تک تیرے ڈر کی وجہ سے سو نہیں سکی، آج سے شامی سکون سے سوئیں گے، میری عالیہ روتی رہے گی، ہر بازار میں کہے گی نبی کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دے دو۔